السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بارش کا سیزن چل رہا ہے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ برکت اور زندگی بارش سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مائے مبارک کہا ہے، یعنی برکت والا پانی۔ اس کے علاوہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بارش کے پانی ہی ہر جاندار کی زندگی کا حصہ ہے، بنیادی عنصر ہے۔ بارش کے پانی کو استعمال، یعنی پانی کو استعمال کیا گیا ہے انسان کو، حیوان کو، جو چیزوں میں حیات ہوتی ہے اس کو وجود بخشنے میں۔ اور بارش ہی کے ذریعے سے جو پائے مبارک ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بارش ہی کے ذریعے سے مردہ زمین، بنجر زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور جو بے چیزیں گویا کہ مر چکی تھی گویا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوتی ہیں۔ جو زمین کی صورت یہ ہے، مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بارش کے کئی چیزیں، ضرورت کی زندگی بارش ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے پانی سے برکت حاصل کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ بارش ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے جائز آپ پورا کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، کچھ کپڑا ہٹایا تو آپ کے جسم پر بارش کا پانی لگنے لگا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے جسم سے کپڑا اس لیے ہٹایا کہ تاکہ بارش کے کچھ خطرات یا بارش کا پانی میرے جسم کو چھو لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی آئی ہوئی ایک چیز ہے۔ ابھی آئی ہوئی ایک چیز ہے۔ یعنی مطلب ابھی بارش کا پانی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے گندے اثرات کچھ بھی نہیں ملتے۔ اور پھر یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک نعمت ہے، اور جو اللہ کی طرف سے جو چیز آئے اس کا احترام اور ادب ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ بارش کا پانی بابرکت ہے، اور اگر مواقع ایسے میسر ہوں تو کسی قدر بارش کے پانی کو جسم پر پڑنے دینا چاہیے تاکہ اس سے فائدے حاصل ہوں۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ لیکن ایک روایت سوشل میڈیا پر اس وقت کثرت سے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بارش کے پانی کو جمع کر کے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ سورہ اخلاص اور 70 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرے اور 7 دن تک متواتر مسلسل اس کو پیتا رہے تو ہر قسم کی بیماری سے اس کو شفا مل جائے گی۔ بیماری اس کے ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں یعنی پورے جسم میں سے پورے بالکل ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ بات بالکل صاف طور پر سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی روایت نہ صحیح نہ ضعیف کتب احادیث میں نہیں ہے۔ یہ بات پھر ایک بار دہرائی جا رہی ہے، اس طرح کی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی گئی، یعنی جس کو حدیث نہیں کہا گیا، پھر بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا انتہائی غلط بات ہے اور گناہ والی بات ہے۔ ہاں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بارش کے پانی سے، چونکہ اللہ نے بابرکت پانی کہا ہے، اس سے شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی کسی بزرگ کا عمل ہو اور اس کے ذریعے سے شفا حاصل ہو، تو اس کے ذریعے شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو روایت سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، یہ گناہ والی چیز ہے۔ تو بات کلیئر یہی ہوئی کہ بارش کا پانی بابرکت بھی ہو سکتا ہے، شفا بھی دلا سکتا ہے، لیکن جو روایت سوشل میڈیا پر یا لوگوں کے پاس پھیلی ہوئی ہے یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نفع بخش بارش برسائے۔ جزاکم اللہ خیر۔